اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ جو اسکول شفا کھولے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا, ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا یہ بھی باقی ان کی مرضی ہے, جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں, کیونکہ گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ نتھنگ از گوئنگ ٹو بی اوپن. 15 سپٹمبر تک اسکول نہیں کھلیں گے, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے اور اس پہ ہی سب کو رہنا پڑے گا وٹ گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ, اور اس سے پہلے جو بھی وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا ایکشن ول بی ٹیکن. بالکل صحیح, ہونا ایسا ہی چاہیے کہ جب گورنمنٹ ایک چیز کہہ دے تو اس پر عمل کیا جائے. لیکن اگر ہم اس کی دوسری سائڈ دیکھیں تو جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ کیوں 15 اگست سے سکولز کھولنے پر بضد ہیں؟ دیکھیں, پرائیویٹ سکول ان کے اپنے مقاصد ہیں, اپنی سب چیزیں ہیں. ایک چیز جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہے بیکاز آف کووڈ-19, کیونکہ ساری سچویشن دیکھی جا رہی ہیں, ڈسٹرکٹ وائز دیکھی جا رہی ہیں, سب ایس او پیز بن چکے ہیں. میں نے 18 کو بلکہ بلایا ہوا ہے پرائیویٹ اسکول اونرز کو, میں نے ان کے ساتھ میٹنگ 18 کی رکھی ہوئی ہے, جو نوٹس ان کو جا رہا ہے کہ آئیں بیٹھیں ڈسکس کریں, جب 15 سپٹمبر کو کھلنے ہیں تو کیا ایس او پیز ہیں جو سارے ہم نے ان کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, تاکہ ہم ان کو تقریباً آلموسٹ 1 مہینہ پہلے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا پروسیسز, کیا کیا چیزیں کرنی ہیں بفور وی اوپن دی اسکولز. سو دے کین ناٹ اوپن دیم ریگارڈلیس جو مرضی وہ اس وقت کیا دیں سوچتے ہیں. اچھا, تو آپ لوگوں نے جو ایس او پیز بنا رہے تھے آپ لوگ, وہ فائنل ہو گئے ہیں؟ وہ کون سے ہوں گے جب اسکول 15 ستمبر سے کھلیں گے؟ دیکھیں, اس میں سے میں کچھ چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے اسکول سارے سینیٹائز ہوں گے آبویسلی, کیونکہ اسکول کھلے نہیں کافی مہینوں سے, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی کلینڈ. اس کے بعد ماسک کے بغیر کسی بچے یا ٹیچر کو اسکول میں نہیں آنے دیا جائے گا. جس بچے کو بھی تھوڑا سا بھی کوئی سمٹم فلو کا, کھانسی کا کچھ بھی نظر آتا ہے اس کو اسکول نہیں آنے دیا جائے گا. جو شفٹس ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کروں. جب میں نے پرائیویٹ اسکول اونرز کو بلایا ہے تو 2 ڈفرینٹ آپشنز ہیں اس کے اندر, یا تو صبح شام شفٹ, صبح دوپہر شفٹ کی جائے, 2 شفٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا جائے بچوں کو, تاکہ ہر کلاس جو وہ ڈیوائڈ ہو جائے, یا اس طرح ہے کہ 3 دن ایک کلاس کچھ کلاسیں پڑھیں گی اور 3 دن باقی کلاسیں پڑھیں گی. سو وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم. میں تو چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات 18 کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کی. ٹھیک ہے, تو مراد صاحب یہ بھی بتائیں کہ پھر یہ جو ایس او پیز آپ بتا رہے ہیں کہ جس بچے میں نزلہ زکام یا کھانسی, چھینکیں وغیرہ کا اس قسم کے کوئی سمٹمز نظر آئے تو اس کو نہیں آنے دیں گے اسکول میں, یہ مانیٹر کون کر رہا ہوگا؟ دیکھیں, یہ وہاں پہ یہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے جو کہ ٹیچر بھی ایک دیکھ کے بتا سکتا ہے. آئی مین یو نو اٹ از ناٹ سم تھنگ, کسی بچے کا بھی کوئی اس طرح کا ریئیکشن ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ آپ کو سامنے نظر آ جاتی ہے. اگر میرے آفس میں کسی کو نظر آتا ہے مجھے کہ ان کو نزلہ زکام ہو رہا ہے یا کوئی کھانسی ہو رہی ہے, تو رائٹ اوے وی ٹیل دیم کہ نہیں جی آپ چھٹی پہ جائیں. سو اٹس دی سیم وے اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیلٹ ود. بالکل صحیح. ہاں, مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر اسکول پر گورنمنٹ کا ایک نمائندہ کھڑا ہوا ہو, سب کو چیک کر رہا ہو. نہیں سر, وہ تو اپنی ذمہ داری ہے. 60,000 لوگ ہائر کرنے پڑیں گے اس کے لیے. سو جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو فیسوں کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے کیا طے پایا ہے, کیونکہ جو 20% رعایت کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے کیا ہوا, اور پھر جو اب اگست کی فیس ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ سر سب پہ 20% ڈسکاؤنٹ. جس کو پرابلم آ رہی ہے ہمیں بتائے, ہم نے تو میرے خیال سے 95% ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کر دیے ہیں فیسوں والے. بالکل سب 20% آف دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نو ایشو آن دیٹ. اگست میں بھی 20% آف ملے گا. صحیح ہے, ملے گا, آف ملے گا. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 شفٹوں میں اگر کام ہونا شروع ہو جائے گا اسکولز کی طرف سے, تو ٹیچرز پر بھی ایکسٹرا جو برڈن ہے وہ پڑے گا, اور ٹیچرز کو ظاہر ہے ڈبل کام کرنا پڑے گا. پھر تو وہ ڈبل کام کرنے کے لیے یا تو آپ ایک ٹیچر کے اوپر ڈبل کام ڈالیں تو اس کو پھر مانیٹری کمپنسیشن دینی چاہیے, یا پھر یہ کہ آپ دوسرے ٹیچرز ہائر کریں جو دوسری شفٹ میں کام کر رہے ہوں. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. ٹیچرز کو وہی 2 سے 3 بجے تک پڑھانا پڑے گا جو پہلے بھی وہ پڑھا رہے ہیں. پہلی شفٹ اگر شروع ہوتی ہے تو وہ 7:30 شروع ہو جائے گی, 10:30 11 بجے تک ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آدھے گھنٹے کی بریک ہوگی تاکہ اسکول خالی ہو. باقی نئے جن بچوں نے سیکنڈ شفٹ میں آنا ہے وہ آئیں گے, اور سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ بھی 3 گھنٹے چلے گی. سو جو وہ کنسائز اس کے اندر جا رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک ایشو پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں جو کل سے بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے, وہ کیمبرج کا ایشو. کیمبرج کا, بالکل جی بالکل. تو میں ذرا سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم نے پچھلے 48 آورز میں 24 to 48 آورز میں پوری انویسٹیگیشن کی ہے. آج صبح میری ان کی جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں عظما, ان سے بات ہوئی ہے. ہم نے پہلے سارا ہوم ورک کیا اس کے اوپر. انہوں نے میرے سے 2 سے 3 سے 4 دن فیو ڈیز مانگے ہیں کہ جی ہمیں دیں, ہم اس ایشو کے اوپر بالکل کام کر رہے ہیں.
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے کئیوں کے ساتھ, اینڈ وی آر, اور میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ اور ٹیچر کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس لیے میری جب آج صبح عظمیٰ صاحبہ سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ دن دیں, وی آر گوئنگ ٹو ریزالو دس ایشو, اور اگر یہ ریزالو نہیں ہوتا, جو کہ ہمیں ریزالو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر ایک چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ میں پلیز سب کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے جی کہ اسکول جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس طرح نہ کریں, اس طرح کئی اسکول اپیل نہیں کریں گے. بالکل. تو انڈیویجول کو تو رائٹ دینا کم از کم, یہ انڈیویجول کا رائٹ ہے, یہ اسکول کا رائٹ نہیں ہے. اسکول کا رائٹ تو ہے ہی ہے, مگر انڈیویجول کا رائٹ ہونا چاہیے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اینڈ دے نیڈ ٹو ڈیل ود دیٹ ایز ویل. تو کہتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو بتا